ڈاکٹر صاحب بڑی چمگوئیاں ہو رہی ہیں ایک سپر کورونا ٹیکس کے حوالے سے کہ ایک ویلتھ ٹیکس ہوگا جو کورونا کے جو بھی امدادی کام ہے اس کے لیے وفاق تو یہ سوچ رہا ہے. کیا صوبے بھی کوئی اس طرح کا سپر کورونا ٹیکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ٹیکسیشن آپ لوگوں کے پاس بھی اب آ گئی ہے تو اس کی کہانی اب قصہ ہے کیا سپر کورونا ٹیکس کا؟ نہیں، آئی تھنک اس کو ہمیں ایک اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے فواد، کیونکہ کورونا کی وجہ سے جہاں پہ ایک طرف ایک ہیلتھ کا کرائسس ہے تو اس ہیلتھ کے کرائسس کی وجہ سے ایک اکنامک کرائسس بھی بن چکا ہے. تو دونوں طرف، ایک طرف آپ کی جان کی جو ہے حفاظت کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر بہت فوکس ہے گورنمنٹ کا، تو دوسری طرف آپ کی جو اکنامک جو اس کا فال آؤٹ ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنا، یہ بھی ایک گورنمنٹ کی بہت بڑی فنکشن کا حصہ ہے. اگر اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری جو اکانومی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً ہر ماہ ہمارا جو جی ڈی پی ہوتا ہے اینیول جی ڈی پی کوئی 8.5% کے قریب ہوتا ہے اینیول جی ڈی پی ایک ماہ کے اندر، تو تقریباً 50% ہر ماہ ہم ضائع ہو رہا ہے یا وہ نہیں پورا ہو رہا کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، فیکٹریاں بند ہیں، بازار بند ہیں یا پارشلی کام ہو رہا ہے. تو 4 سے 5% جی ڈی پی آپ کا 4 ہفتوں میں جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2 ماہ یا 3 ماہ کا آپ کا ہوتا ہے لاک ڈاؤن تو تقریباً 10 سے 15% جی ڈی پی آپ کھو چکتے ہیں. سو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز لے کے آئے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے دوبارہ سے کھڑی ہو. فارچونیٹلی پاکستان میں جو تقریباً 19 سے 20% ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ لارجلی کورونا سے بچا ہوا ہے اور وہاں پہ پروڈکشن میں کوئی خاص پرابلمز نہیں ہے، لیکن لوجسٹکس، اس کو مارکیٹس میں لے کے آنا، جو ہول سیل مارکیٹس ہیں، شہروں کی مارکیٹس ہیں، وہاں پہ کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں لیکن پروڈکشن میں اتنی پرابلمز نہیں ہے. دوسری طرف جو مینوفیکچرنگ ہے وہ تقریباً ساری کی ساری افیکٹ ہو چکی ہے اور سروسز جو ہیں جو کہ 60% اکانومی کی حصہ ہوتا ہے وہ بری طرح افیکٹڈ ہے. اب پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، دوسرے جو ہمارے اکانومسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کورونا کا جو ہمارے پہ اکنامک امپیکٹ ہے یہ کم از کم اگلے سال تک چلے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے چلے. لیکن اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پیریڈ میں آپ نے جہاں پہ ایک طرف ریلیف اپنے ورکرز کو دینی ہے، لیبر کو دینی ہے، ان امپلائڈ لوگوں کو دینی ہے، اسی طرح آپ نے دوسری طرف کمپنیز کو بھی سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہائرنگ کر سکیں، تاکہ وہ را مٹیریل خرید سکیں، تاکہ اپنی پروڈکشن کو وہ بہتر کر سکیں، کورونا پروف کر سکیں، کوئی چینجز اگر آپ نے طریقہ کار میں لانی ہے وہ کر سکیں، ورکرز کی ٹیسٹنگ ہو سکے، ان کو آئسولیشن کرنے کی ضرورت پڑے تو بڑی امیڈیٹلی اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے بہت سے فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیونکہ سچویشن ایسی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو فائنینسز ہے یہ زیادہ تر جو آئے گی وہ آپ کو ملے گی نمبر 1 آپ نے جو انٹرنیشنلی اداروں سے اس وقت آپ قرضے لے رہے ہیں، آئی ایم ایف سے 1.4 بلین ڈالرز کا ہے، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، انفراسٹرکچر بینک، بے شمار بینکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کمرشل بینکس ہیں، پھر سینٹرل بینک ہے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بانڈز بھی ایشو کیے جا سکتے ہیں، سکوکس ایشو کیے. تو فائنینشیل مارکیٹس کو آپ کو خاصی حد تک کرنا پڑے گا ٹیپ تاکہ یہ اکانومی دوبارہ سے چل پڑے. ڈاکٹر صاحب اکانومی کا تو ہو جائے گا سر. جی ڈاکٹر صاحب ایک فالو اپ کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اس کا ایک جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب اکانومی تھوڑی سی دوڑنے لگے گی پھر آپ کے ٹیکس ریونیوز آنے شروع ہوں گے اور پھر آپ ٹیکسز کی طرف توجہ دے سکتے ہیں کہ وہ بھی
کنٹریبیوٹ کریں ہماری ریکوری کے لیے. سو یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. اس کو پہلے آپ نے اکانومی کو کھڑا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اکانومی نے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں جو کہ آپ کے ٹیکسز میں آ سکتے ہیں. لیکن آپ کو دوسرے جو فائنینشیل مارکیٹ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کو امیڈیٹلی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ان سمیشن آپ کا کہنا ہے کہ جو سپر ٹیکس ہے یہ بعد میں آ جائے گا, پہلے ذرا آپ گروتھ کی طرف جائیں, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, لوگوں کے بے روزگاری سے بچائیں, روزگار جنریٹ ہو, اس کے بعد ٹیکس آٹومیٹیکلی آ جائے گا. اچھا, اب اسی تناظر میں سوال ہے کہ آج اسد عمر نے بھی انہی لائنز پہ بات کی. انہوں نے کہا کورونا سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے بے روزگاری ہے, اس سے زیادہ اور معیشت ہے. کہتے ہیں ٹریفک حادثات میں سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں. اب یہ بڑا کروشل ٹائم آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, 15 دن رہ گئے ہیں تقریباً رمضان میں, اور یہ پیک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ بوم کر رہی ہوتی ہے, عید کی خریداری بھی ہوتی ہے, باقی بھی. ابھی یہاں پہ لاک ڈاؤن اور سیمی لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, تو پنجاب گورنمنٹ کی آپ نے کیا ایڈوائز دی, آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کیا اکنامک ایکٹیویٹی کھول دیں ابھی تاکہ یہ پیک ٹائم ہے اس کا فائدہ ہو جائے, یہ ابھی بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, احتیاط تو آپ کو ہر وقت کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے جان ہے تو جہان ہے, لیکن اسمارٹلی آپ کو کام بھی, کاروبار کو آپ نے کھڑا بھی کرنا ہے. تو دونوں چیزیں ہونی ہیں, یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے, یہ آپ کو انٹیلیجنٹلی کھولنا پڑے گا. اور یہ باقی میرے خیال میں عید کا جو آئے گا موقع, اس پہ ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی میں خاصی تیزی آنی چاہیے, ڈیمانڈ جنریٹ ہونی چاہیے. جو چیزیں عید پہ ٹریڈیشنلی چلتی ہیں, لوگ اپنے کپڑے بھی لیتے ہیں, جوتے لیتے ہیں, دوسری چیزیں لیتے ہیں, تو یہ بڑی ضروری ہے کہ یہ ہماری اس کی ڈیمانڈ چلے. اور ہماری یہ جو چینز ہیں, لیدر کی چین ہے, گارمنٹس کی چین ہے, باقی ایکسیسریز کی چیزیں جو بکتی ہیں, ایک دوسرے کو ہم جو تحفے تحائف دیتے ہیں, وہ جب ریوائول ہوتا ہے تو بہت سی انڈسٹریز اس کے ساتھ ریوائو ہوتی ہیں. اور سو یہ عید کا جو سیزن ہے یہ ہمارے کلچر میں یہ اسی طرح کا سیزن ہے جیسے ویسٹ میں کرسمس کا سیزن ہوتا ہے, تو یہ ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. اور بڑے انٹیلیجنٹلی ہمیں یہ کامرس کو کھولنا چاہیے. اور اس دفعہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کی آن لائن کامرس ہے وہ خاصی چلے گی, اور اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے, ڈیجیٹل کامرس کو کرنا چاہیے, پیمنٹ سسٹمز کو جتنا ہم ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی کرنا چاہیے, تاکہ ایک سیفٹی کے ساتھ ہم اکانومی کو کھولیں اور اکنامک ایکٹیویٹی کو کریں. سو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم 100% نارمل پہ چلے جائیں ان ٹرمز آف موومنٹ اور آل دیٹ, بٹ ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی کو ود ان ویری مانیٹرڈ حالات میں اوپن اپ کرنا چاہیے. اور جہاں تک پاسبل ہو ہمیں یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس کو بازاروں میں بھی لے کے آنا چاہیے, فیکٹریوں میں بھی لے کے آنا چاہیے, ورک پلیس میں بھی لے کے آنا چاہیے. اور ہر ورکر کو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کو ایک نو ہاؤ ہونی چاہیے, اس کی وردی, اس کے گلوز, اس کے ماسک, اس کے ٹیمپریچر لینا, اس کے ٹیسٹنگ, یہ سارا نظام ہمیں کرنا پڑے گا. سو یہ ایک سینچری میں ایسی چیز نہیں ہوئی جو اب ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے بہت سا کچھ سیکھنا بھی ہے اور پہلے سے بہتر کرنا ہے. اور پرائم منسٹر نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک موقع ایسا بھی ہے کہ ہم بے شمار اکنامک ریفارمز کریں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو, ہماری کمپیٹیٹیونیس بہتر ہو. اور جیسے جیسے یہ وائرس کا وقت گزرتا ہے تو ہماری اکانومی ابھرے, پہلے سے بہتر طریقے سے ابھرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی ریفارمز کی بھی بات کی اور ساری چیزیں کی, اب آ جاتے ہیں ایک ایلیفنٹ ان دا روم کے لیے, وہ ہے NFC ایوارڈ. پہلے آپ دوسری طرف سے حائل کیا, اب اس دفعہ کیونکہ پنجاب میں ہیں تو وہاں پہ بھی اب 18ویں ترمیم کا بھی جو پوری ایک بحث آ رہی ہے, پورا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کو اب زیادہ وسائل مل رہے ہیں. 57% پچھلے میں تھے, اس دفعہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس 57 سے زیادہ کرنے ہیں آپ نے. تو یہ NFC ایوارڈ, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں, یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہوگا. وہ کہتے ہیں there are 1000 ways to skin a cat, وہ آپ بڑے
طریقے ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. مین فنکشن جو ہے NFC کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ، پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی یہ تیزی سے ہو، اور یہ ایوارڈ جو ہے اس مد نظر سے ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ہر شہری، خواہ وہ گوادر میں رہتا ہے یا خنجراب میں ہے یا وہ کراچی میں ہے یا خیبر میں ہے، وہ سب کے سب برابر ہیں. سب کو ایک برابری کے حساب سے سروسز بھی ملنی چاہیے، برابری کے حساب سے ان کو بینیفٹس بھی ملنے چاہیے، اور حکومت کی جو سروسز ہیں وہ بڑی ایونلی ملنی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ NFC کا نمبر 1 فارمولے کا کرائٹیریا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو صوبوں کو اور وفاق کو پیسہ ملتا ہے ان کی ضروریات کے مطابق وہ پورا ہونا چاہیے، اور جو پیسہ لوکل گورنمنٹ کو جاتا ہے یا شہروں تک جاتا ہے وہ بھی ان کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. سو NFC کوئی یہ اسٹیٹک قسم کا فارمولا نہیں ہے، اس میں آپ بہت بہتری لا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہماری جو آبادی ہے تقریباً 40% اب اربن ایریا کی ہوگی، اور اربن ایریاز میں جو ڈیولپمنٹ ہے، اربن ایریاز میں جو اخراجات ہیں، جو سروسز ہیں، وہ زیادہ تر لوکل گورنمنٹ کے ذریعے پہنچتے ہیں. سو ہمیں اس چیز کا بھی رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ بیٹھ کے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے ساری چیزیں آئیں گی تو ان کے حل نکل آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہ کہ صوبوں پہ الزام ہے کہ صوبے اپنا ٹیکس نہیں کرتے، آپ سارے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وفاق سے، اور وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا، سب چیزیں صوبوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، پھر وفاق بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور صوبے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. یہ کتنا درست ہے یہ چیز؟ دیکھیں، آئی تھنک یہ تو ایک ایسی کوئی، میرا خیال اس میں بہت سا ایسی چیزیں ہیں جو بہت بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. مطلب جو وفاق ہے اس کے پاس ایک تو نمبر 1 وہ جتنے مرضی ٹیکس لگا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نان ٹیکس ریونیو بھی خاصا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے جس کو وفاق اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے، نئے ٹیکس بھی لگا سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ ہمیں اس کو ایک قسم کی زیرو سم گیم نہیں بنانا چاہیے. میرے خیال میں NFC میں ہم ایک ون ون سچویشن ڈیفینیٹلی کریٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ صوبوں کو جو ضروریات ہیں ان کی بھی پوری ہوں اور وفاق کی بھی پوری ہوں، اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک کامن اکنامک جسے کہنا چاہیے مارکیٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا آپ خلل نہیں ڈال سکتے جو پاکستان کی باؤنڈریز میں ٹریڈ کو، موومنٹ کو، انویسٹمنٹ کو، کیپٹل کو. سو ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے. میرے خیال میں آپ مناسب طریقے سے یہ کر سکتے ہیں. سو NFC بدلتے ہوئے حالات میں بدلتا ہوا NFC بھی آئے گا، اور سب کو سیٹسفائی کرنا اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور شہری آبادی اور دیہاتی آبادی دونوں کو مناسب سروسز بھی ملنی چاہیے اور مناسب اخراجات بھی وہاں پہ ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سامنے رکھ کے کرنی چاہیے کہ پاکستان کی مجموعی کامن مارکیٹ میں اکنامک گروتھ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس گروتھ کے بینیفٹس ہر پاکستانی کو جانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ویری پازیٹیو میسج کمنگ فرام پنجاب، کیونکہ زیادہ تر پنجاب سے ہی ہے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، اور وہاں سے اگر NFC کے حوالے سے اتنی پازیٹیو بات، کیونکہ قربانی بھی پنجاب نہیں دینی ہوگی، تو وچ از اے پازیٹیو سائن. اب آ جاتے ہیں پنجاب کے مسئلوں پہ. سب سے پہلے تو گندم کی جو فصل ہے ابھی اس کی کٹائی جاری ہے، اور اس دفعہ بڑی اچھی کراپ ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ بری طرح افیکٹ کر رہی ہیں ساری کراپ کو. تو اس کو کوئی کیٹر فور کیا ہوا آپ نے کہ گندم کی جو ہماری جو کراپ ہے اس کے لیے کہ کیا ہماری صورتحال ہوگی ان بارشوں کے بعد، اور اگر توقعات سے کم آئے تو کنٹینجنسی ہے ہمارے پاس ریڈی؟ آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ ہماری کٹائی تیزی سے جاری ہے اور وہ پروکیورمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور آئی تھنک کہ
بارش کی وجہ سے تھوڑا بہت تو نقصان ہوگا، بٹ جنرلی اسپیکنگ ہم اس کے ساتھ کوپ کر لیں گے. اس سے زیادہ بڑا جو ہمارے لیے آگے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے وہ لوکسٹ کا ہے. اور لوکسٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سندھ اور بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب میں اس کا بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اس کو ہمیں قابو میں لانا بہت ضروری ہے. اور یہ تمام پروونسز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس ٹڈی دل کا جو ہے پہلے سے ہی ہمیں کچھ اس کے میجرز کرنے پڑیں گے تاکہ یہ ہماری ایگریکلچر کو خراب نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو بڑے ایشوز ہیں ایگریکلچر میں، اور وہ ہیں کہ ایگریکلچر کی سپلائی چین جو ہیں ہماری، وہ ان میں بہت کم پروڈکٹیوٹی ہے. دنیا کی پروڈکٹیوٹی سے وہ 1/3 پہ ہیں. ہم پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے ایگریکلچر میں. پھر ہماری جو ویلیو ایڈیشن ہے ایگریکلچر میں وہ نہیں ہے. تو اب کورونا کی وجہ سے جب ایگریکلچر پہ بھی فوکس آ رہا ہے ایز دی انجن فار گروتھ فار پاکستان، تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کی ریفارمز بہت میجر طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں، جس میں بیج جو ہے وہ نمبر 1 ہے. بیج دنیا کا ہم بہترین بیج بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس کمپنیز ہیں، نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بیج سے پروڈکٹیوٹی کو کم از کم ڈبل کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر طریقہ کار، میکنائزیشن، پھر یہ پانی کی بہتر طریقے، پھر فائنینس دینا. ایگریکلچر کریڈٹ کارڈ ہم فارمرز کے لیے اب ایشو کرنے جا رہی ہیں تاکہ فارمرز کو ڈائریکٹلی ایکسیس ملے تمام ان پٹس پہ. اور ساتھ ساتھ ان کے ویلیو ایڈیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری لاجسٹک سسٹمز ہیں، جو پروسیسنگ سسٹم ہیں، ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایگریکلچر میں تو ہمارے پاس اس وقت بے انتہا جو ہے پوٹینشیل ہے، اور اس کو پورا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے کہ ایگریکلچر میں جو ریگولیٹری برڈنس ہیں، جو پرانے قانون ہیں جو کام نہیں کرنے دیتے، مثلا بیج کی جو ورائٹیز ہیں ان کا ڈیولپمنٹ اور ان کی جو ہے پھیلاؤ کو، اس میں خاصے بیوروکریٹک ہرڈلز بھی آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم کلین اپ کرنا جا رہے ہیں. سو بیسکلی جتنی بھی سپلائی چین ہے، خواہ وہ ایگریکلچر میں ہے، خواہ وہ لائف سٹاک میں ہے، مثلا میٹ کی بہت بڑی ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. اسی طرح پولٹری جو بہت ڈیمیج ہوئی ہے اس کو کھڑا کر کے اس سے پھر ایکسپورٹ کی پاسبلٹیز اور ہائر ویلیو ایڈڈ لینے کی بہت ضرورت ہے. سو پاکستان کا ایک امپیکٹ جو کورونا کا ہے کہ وہ اب ہم اپنی مدد آپ سے اپنی اکانومی کو کھڑا کریں گے اور اس کو بہت بہتر طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں اب ایڈریس ہونی شروع ہو جائیں گی. ڈاکٹر سلمان، ٹڈی دل کے آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن ٹڈی دل ایک بہت بڑی تھریٹ کے طور پر آ رہا ہے. پچھلے سال تو بچت ہو گئی تھی، بلوچستان سے، ایران کی طرف سے یہ آیا. سندھ میں بھی اس میں ہے. اسماعیل راہو جو ایگریکلچر منسٹر ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا ہے کہ وفاق نہیں ہیلپ کر رہا. پنجاب کی کیا پریپیئرڈنیس ہے اور کیا پلانز ہیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے؟ کتنے فنڈز آپ نے کیے ہیں؟ کیونکہ جو ایریل سپرے تھا، جہازوں کی حالت نہیں تھی، یعنی تیاری پچھلی دفعہ بھی نہیں تھی ہماری. تو اس دفعہ کیا ڈفرینٹ ہم نے تیاری کی ہے اس تھریٹ کے لیے؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی بہت بڑا تھریٹ تھا اور اس کو ہم نے میٹ کیا تھا، موبلائز کیا تھا، اور ساؤتھ میں خاصی اس کی ہوئی تھی، آپریشنز بھی ہوئی تھی، اور ساری جو مشینری ہے، کیونکہ یہ بڑے عرصے کے بعد یہ ٹڈی دل دوبارہ آئی ہے، تو وہ تمام جو ہمارا پلانٹ پروٹیکشن کا ایریا ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر کے لوگ ہیں، ان سے مل کے یہ چیزیں ہم پلیس کر رہے ہیں. ایریل سپریز کے لیے بندوبست کیے جا رہے ہیں. تمام جو ادویات ہیں اس کی مہیا کرنا، پھر کیپیسٹی اس کو سپرے کرنا، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ بہت بڑا ایفرٹ ہے، اور اس میں کئی ممالک بھی شامل ہیں، اور کیونکہ یہ پورا افریقہ اور مڈل ایسٹ اور ایران اور پاکستان یہ پورے خطے میں آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ اس کے بیچ میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی اور انٹرنیشنل ادارے بھی اس میں ہم پوری طرح انوالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس سے پورا مقابلہ کیا جائے.